السلام علیکم ناظرین، آج محمد بن قاسم ناول کی چوتھی قسط ہے۔ پہلے کی اقساط کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے اوپر انفارمیشن بٹن میں اور اس کے علاوہ ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تیسری قسط کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ وہ جزیرہ سرندیپ کی ایک بے باک لڑکی جس سے عرب مہمان سخت ناگوار حالت سے گزرے تھے اب ایک حد تک مہذب دکھائی دے رہی تھی اور اس نے اب ایک عربی لباس بھی زیب تن کر لیا تھا۔ جب گھوڑوں کو راجہ کے دربار میں لے جانے کی بات آئی تو ابو الحسن نے کہا تھا کہ ایک سفید گھوڑا یہیں رہنے دیتے ہیں کیونکہ وہ گھوڑا عبد الشمس کی بیٹی نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ جب ابو الحسن نے یہ بات کہی تھی تو اس عرب عورت نے کہا تھا کہ ابا جی شاید ان کا خیال ہے کہ ہم وہ گھوڑا خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابو الحسن نے قدر خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ شاید یہ بات اس لڑکی پر گراں گزری، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف چل دی، سفید گھوڑے کو لگام ڈالی اور اسے سر پر دوڑا کر نکل گئی۔ شیخ عبد الشمس نے فخری انداز میں کہا، عرب گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا ہی نہیں کیا جس پر سلمہ سواری نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہ تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض سر انجام دیے۔ ابو الحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر رخصت کیا۔ جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، لیکن اس کا گھوڑا بغیر لگام کے واپس آ چکا تھا۔ ایک بار تو سب لوگ بہت پریشان ہوئے، لیکن جب ابو الحسن اسی گھوڑے کو سلمہ سمیت لگام تھامے واپس آیا تو سب نے چین کا سانس لیا۔ دراصل سلمہ نے دور جنگل میں ایک آبشار کے پاس پہنچ کر اور گھوڑے سے اتر کر خود گھوڑے کو بھگا دیا تھا۔ شاید اسے وہ عرب تاجر پسند آ گیا تھا اور وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا کہ وہ عرب تاجر اس کی تلاش میں نکلتا ہے کہ نہیں، اور بالآخر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اگرچہ ابو الحسن اسے ڈھونڈنے نکلا تھا لیکن اس کے دل میں انسانی ہمدردی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگلے روز علیہ صبح عبد الشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبد الشمس اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ ابو الحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورہ فاتحہ کے بعد چند آیات تلاوت کی۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبد الشمس کے دل میں تلاطم برپا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریقے عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبد الشمس پر ایک بے خودی کسی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے، قریب پہنچ کر جھکا، رکا اور جذبات کے ہیجان کی کسی رو کے ماتحت بھاگتا ہوا صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی تقلید کی۔ نماز کے اختتام پر ابو الحسن نے اٹھ کر عبد الشمس کو گلے لگا لیا۔ عبد الشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم اس کے بعد کے واقعات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی قسط بھی آپ کو باقی اقساط کی طرح اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔